اچھا تو آج جو ہے ہم شروع کریں گے، لیکن میں نے آپ کو پھر کہا ریلی بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے جن لوگوں کو کوئی تھوڑا سا شغف ہے کس کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ، رائٹ. آج دیکھتے ہیں کتنا سٹریس جو ہے اس کو کر پائیں گے ہم، رائٹ. لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا دو بڑے واقعے ہیں، ان کو میں ایک دفعہ ہمارا تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے گا، لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ اپ بھی کرنا چاہتا ہوں، رائٹ. تو وہ جو واقعہ ہم نے دیکھا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیگم تھی، رائٹ، جن کے پاس ان کے والد آئے تھے اور انہوں نے گھر پہ آ کر بیٹھنے کی. تو پلیز اگر آپ وہ تھوڑا سا قصہ بتائیں. میں اس قصے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا، میں نے شاید جلدی میں اس کو کر دیا، رائٹ. تو اس کو تھوڑا سا ایک دیکھیں گے. ابھی ہم وہاں پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، مکے والوں نے کوشش کر لی کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ معاہدہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے، لیکن وہ جو ہے نا ناکام ہوئے، رائٹ. تو وہ کون سا شخص تھا کہ جو مکے والوں کی طرف سے آیا تھا مدینے کے اندر، اور آ کر اس نے جو ہے وہ جو صلح تھی جس کو وہ توڑ چکے تھے، جو معاہدہ تھا جس کو توڑ چکے تھے، اس کو آ کر اس نے بحال کرنے کی کوشش کی. جی تو وہ کون سا شخص تھا جی جو آیا تھا مکہ سے مدینہ کے اندر، اور آ کر اس نے کوشش کی تھی کہ معاہدہ جو ہے اور ایگریمنٹ جو ہے اس کو بحال کیا جائے. جی ابو سفیان. ابو جی پرفیکٹ، جی ابو سفیان، رائٹ. جی بالکل ٹھیک. جی تو اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا وہ بتائیں گے کہ ابو سفیان جب آیا تھا تو آنے کے بعد اس نے کس کس سے ملاقات کی، مطلب کس کس سے ملاقات کر کے جو ہے نا اس کو قائل کرنے کی کوشش کی. وہ اپنی بیٹی کے گھر پہلے گئے تھے جی پرفیکٹ. اور اس کے بعد انہوں نے نہیں رکھا انہیں، پھر وہ حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر. جی جی پرفیکٹ، رائٹ. جی تو اصل تو جو مقصد تھا نا، ایک منٹ، جی جو اصل تو مقصد تھا نا وہ وہاں پر گئے تھے اور جا کر اصل یہی تھا کہ جا کر بحال کیا جائے، کس طرح جو معاہدہ وہ توڑ چکے تھے نا اس کو جا کر جو ہے وہ بحال کیا جائے. لیکن اب وہ کیا بات کرتے، جا کر بات کرتے اور کہتے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو جا کر. جب بیٹی نے پہلے ہی ایسا جو ہے رد عمل دے دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جو بچی اس پہ راضی نہیں ہے کہ میں جو ہے صرف بستر پہ بیٹھ سکوں، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور ہماری ملاقات جو ہے 15 سال کے بعد ہو رہی ہے، رائٹ. تو وہ اس پہ ہی گوارا نہیں کر رہی کہ میں جو ہے بستر کے اوپر ہی جو ہے وہ بیٹھ جاؤں، رائٹ. تو اس وقت جب وہ بستر لپیٹنے لگی نا تو انہوں نے کہا ان کے والد نے، کیا یہ بستر میرے سے اچھا ہے، کیا بستر میرے سے اچھا ہے یا میں اس سے اچھا ہوں. مطلب آپ بیٹی یہ گوارا نہیں کر رہی کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں، یا آپ یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھیں، رائٹ. حالانکہ آپ کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ اگر کوئی جتنا سے بڑا مشرک ہو، رائٹ، تو وہ نجاسہ جو ہے نا وہ حقیقی نہیں ہوتی، کہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر کوئی کافر بھی ہو سمجھیں وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، رائٹ. مسئلہ یہی ہے کہ اس سے تو کوئی ناپاک نہیں ہوتی جگہ، آپ وہ پاک رہتی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ تو اس کو نجاسہ کہتے ہیں. کہ انہوں نے مطلب شدت کے طور پہ جو ہے نا اس کو کہا کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھئی ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، اگر آپ کسی سے کہیں بھئی کہ تم اتنے ناپاک ہو کہ اس پہ بیٹھو گے تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا، ایسے یہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، رائٹ. لیکن آپ اگر کسی سے یہ کہیں کہ تم اتنے منحوس ہو یا تم اتنے جو ہو بد شگن ہو کہ جب بھی کسی چیز کے اندر جاتے ہو تو بھئی وہ چیز ہی خراب ہو جاتی ہے، رائٹ. تو اسی طرح سے جو ہے نا انہوں نے یہاں پر جو ہے نا اس کو کہا، رائٹ. یہ آپ کے پاس نا جو مدینہ ہے یہ ادھر ہے اوپر، یہ اور ایک پکچر سے جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا، لیکن یہ آپ دیکھنے والی چیز ہے، یہ ریڈ سی ہے. یہ وہی جو ہے آپ کے پاس یہ ریڈ سی ہے، یہ وہی والا جو ہے نا سی ہے کہ جس کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے، رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کو ادھر سے پار کرنا پڑتا ہے، یہ ادھر سے آپ پار کریں، یہاں پر آپ سعودی عرب میں ہیں اگر یہاں پر، تو یہاں سے جب اس کو پار کرتے ہیں تو آپ افریقہ کے اندر آ جاتے ہیں، رائٹ. اوپر ایجپٹ ہے اور یہ نیچے آپ سوڈان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں،
لیکن اب اگر یہاں سے اگر ہجرت کی جاتی ہے نا تو یہ آپ کو کراس کرنا پڑے گا ریڈ سی، اور ریڈ سی آپ کراس کر لیتے ہیں نا تو پھر یہ ایتھوپیا، یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے نیچے کینیا ہے، یہاں پر صومالیہ ہے، یہ جبوتی ہے، جبوتی اگر آپ نے اس کا نام سنا ہو، یہ جبوتی ہے رائٹ یہاں پر، اور یہ ایتھوپیا ہے۔ یہ صومالیہ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیے، اگر آپ نے بے شک پاکستان میں بہت سارے صومالیئنس ہیں، یہ ایسی کنٹری ہے کہ یہاں پر تقریباً 99.99% جو ہے نا مسلمان ہیں صومالیہ کے اندر، اور اس کے اندر بہت زیادہ غربت بھی جو ہے وہ بھی ہے، یہ جو صومالیہ ہے رائٹ۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمانوں نے ہجرت کی نا تو اس سے کتنا یہاں پہ افیکٹ ہوا۔ یہ صومالیہ کے اندر 99.99% جو ہے نا مسلمان ہیں رائٹ، اور سب سے زیادہ مسلمان جو ہے نا یہاں پر ہیں رائٹ، اتنے تو پاکستان میں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ سارا جو ہے یہ سارے کرسچن سے، اور اسی جگہوں کے اوپر نا وہ جو پرانا قسم کا جو چرچ ہے نا، جو پرانا چرچ ہے آپ نے کبھی دیکھی اس کو ویڈیو، جو اوپر جا کر جو ہے نا وہ جو پرانا جہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو تابوت تھا وہ سارا جو ہے وہاں پر تھا، وہ اسی جگہ کے اوپر ہے۔ تو یہ کرسچن جو ہے نا ان کا جو ہے گڑھ تھا، جو کرسچنس ہے نا یہ ان کا جو ہے یہ گڑھ تھا، یہ جو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں رائٹ۔ لیکن اور میں کروں گا یہ، اچھا یہ ہاں تو وہی والی ہے، آپ نے بھی وہی والی شیئر کیا رائٹ جی۔ تو یہ آپ کے پاس ایتھوپیا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جب مسلمان جو تھے نا، مسلمانوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب مکہ میں 3 سال تک تو چھپ کر بلاتے رہے، لیکن 3 سال کے بعد جب باہر آ کر لوگوں کو علل اعلان بلایا تو اس وقت جو ہے نا پھر مخالفت جو ہے وہ بالکل عروج کے اوپر پہنچ گئی، سارے لوگ جو ہے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، اور پھر ایسا موقع آیا کہ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پر آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتے، اسلام پہ چلنے نہیں دیتے، تو آپ اپنا جو یہ گھر ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسے بادشاہ کے پاس چلے جائیں کہ جو ہے بڑا نرم دل ہے، اور جو آپ کی جو ہے نا ہی ول ٹیک کیئر آف یو۔ تو پھر جو سارے صحابہ تھے نا وہ یہاں سے نکل پڑے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو ہے ریڈ سی اس کو کراس کیا، اور اس کے بعد پھر افریقہ جو ہے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ رائٹ، تو اس کو بولتے ہیں ہجرت حبشہ۔ اصل تو یہ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا پلیز آپ اگر کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، تھوڑا سا اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں لانے کی جو ہے نا تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم معلومات تو سن لیتے ہیں لیکن اس کو امیجن نہیں کر پاتے، تو میں اسی لیے تھوڑا سا نا آپ کو روک کر وہ امیجن کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی فتح مکہ بھی آ رہی ہے کہ آپ پاکستان میں جس جگہ پہ رہ رہے ہیں نا کوئی ایسی وجہ ہو جائے، کوئی ایسی جگہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے وہ پورے علاقے والے جو ہے نا آپ کو وہاں سے نکال دیں، مطلب جہاں پہ آپ کا بچپن گزرا ہے، وہ جو گھر ہوتا ہے اگر آپ نے وہ گھر چینج کر لیا ہے تو آپ کی یہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس گھر میں جایا جائے، اس گھر کی ایک ایک چیز جو ہے اس کو دیکھا جائے، تو خاص طور پہ اگر اس شہر سے آپ کو نکال دیا جائے اور بالکل آپ اس کے اندر جا نہ پائیں رائٹ، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہوتی ہے نا یہ آپ بہت بڑا جو ہے نا انسان کے اوپر جو ہے نا یہ آپ سے کلیمٹی جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو صحابہ جو ہیں یہاں سے نکلے، اور ان نکلنے والوں کے اندر سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے نا وہ بھی انہی کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی جو ہے انہوں نے ہجرت کی تھی یہاں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی نا رائٹ، جو حضرت عثمان جو ہیں ان کے ساتھ ہی جی ایک ام کلثوم تھی اور ایک جو دوسری جو تھی وہ رقیہ تھی رائٹ، تو جو ان میں سے ایک تھی نا رائٹ، تو انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ جو ہے نا ادھر ہجرت کی رائٹ، تو وہ ہجرت کرنے والوں کے اندر سے تھی۔ اب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساروں کو خود ہی جو ہے وہاں سے بھگا رہے تھے، بلکہ وہ آنے والوں کے اندر جو ہے نا آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ بھی تھی۔ تو وہ جو جن لوگوں نے ہجرت کی نا تو ان کے اندر جو ابو سفیان جو ہے نا ان کی جو بیٹی ہیں وہ کون سی تھی؟ ام حبیبہ، جن کا جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھی رائٹ۔ اچھا اب میں تھوڑا سا وہ شامل تھی اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شامل تھے۔ اچھا اب دیکھیے
کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا کام ہو رہا تھا. دیکھیے ہجرت کے بارے میں یہ کہا کہ جو ہجرت جو کوئی شخص کرے نا اللہ کے لیے، جیسا کہ ان لوگوں نے کی، بعد میں مسلمانوں نے مدینہ کی طرف کی، تو اس کی وجہ سے اس انسان کے جو ہے نا سارے گناہ جو ہیں وہ کائنڈ آف جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ہجرت جب بھی انسان کرتا ہے رائٹ، تو اس کی وجہ سے جو پچھلے سارے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان آج پیدا ہوا، یا ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے سارے گناہ جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. جیسے انسان جو ہے آج اسلام لے کر آئے، آپ کو قاعدہ پتہ ہے کہ جب انسان اسلام لے کر آئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں رائٹ. کوئی باش پوچھ نہیں ہوتی، کتنی نمازیں ہیں وہ ہیں، کچھ بھی اس کو نہیں دینا پڑتا. وہ ایسے ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. تو ہجرت جو ہے نا اس کا بھی یہی فضل ہے کہ انسان ایسے ہوتا ہے جیسے آج جو ہے وہ پیدا ہوا ہو رائٹ. تو انہوں نے اپنا جو ہے گھر بار چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ مطلب دین کے لیے چھوڑا. اور یہ قربانی جو ہے نا یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ آسان قربانی نہیں ہے. اور اس وقت جب وہ چل رہے تھے نا آتے وقت، تو مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کرنے کی جو ہے نا کوشش کی، اور ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش بھی جو ہے نا وہ بھی کی. لیکن وہ لوگ کشتی لے کر جو ہے نا نکل چکے تھے. حالانکہ مشرکین مکہ پیچھے آئے تھے ان کو ٹریس کرنے کے لیے کہ ان کو پکڑ لیں اور ان کو جو ہے اذیت دیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کریں. لیکن وہ یہاں سے نکل آئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے وہ بڑا مشہور قصہ ہے کہ جب ایک دفعہ نکل گئے پھر وہ تحفے تحائف لے کر جو بادشاہ نجاشی تھا نا اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا یہ چند دیوانے لوگ ہیں جو بھٹک پڑے ہیں اور یہاں پر جو ہیں آ گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ کو سارا قصہ پتہ ہے پھر کیا ہوا تھا، نجاشی نے کیا کیا تھا. حالانکہ وہ دوست تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، یہاں پہ آتے تھے، ادھر آتے جاتے رہتے تھے، تو تحفے تحائف بھی دیے. تو یہ چند لوگ تھے جو جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، جن کے پاس نہ تو اس وقت پیسے تھے نہ اس وقت کچھ تھا. تو وہ بادشاہ جو ہے نا ان کو دے کر وہ اپنے دوستوں کو راضی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ انصاف پسند تھا. تو آپ کو پتہ ہے قصہ کیا ہوا تھا؟ جی انہوں نے کافی نجاشی کے کان بھرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نجاشی نے کسی کی بات نہیں مانی تھی، بلکہ کافی تحفے تحائف وغیرہ بھی دیے تھے. اور جی وہ تحفے تحائف انہوں نے دیے تھے، لیکن وہ تحفے تحائف جو ہے نا ان کا کوئی وہ نہیں ہوا رائٹ. انفلوئنس جو ہے نا وہ نہیں کر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نجاشی نے کہا کہ وہ سارے جو ہیں ان کو بلاؤ. نجاشی نے کہا جی کہ وہ سارے جو ہیں ان کو بلاؤ. وہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جعفر تھے انہوں نے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی کہ ہم پہلے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، مطلب جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے. ایک نبی آیا پھر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے بعد جو عمر بن عاص تھے رائٹ، ان کا بہت بڑا مقام ہے. جب آپ آئیں گے نا اموی ہسٹری پڑھیں گے، عمر بن عاص یہ شروع سے جو ہے نا بہت عقل مند، جو آپ قریش کے بڑے بڑے جو ماسٹر مائنڈ تھے نا، ذہین لوگ تھے، ان کے اندر عمر بن عاص جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ جب پھر اموی سلطنت آئی نا تو اس کے اندر حضرت معاویہ کے ساتھ تھے رائٹ. آپ وہ دیکھتے جائیں گے اگر عمر بن عاص تو یہی تھے وہاں پر. تو انہوں نے نا دیکھیں عقل مند تو تھے، انہوں نے کہا ہم جو وار کیے تھے وہ وار جو ہے صحیح بالکل نہیں بیٹھا، وہ وار جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں بیٹھا. تو انہوں نے پھر دوبارہ کوشش کی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا، اور عیسیٰ اور مریم ان کے بارے میں ایسا کلمہ کہتے ہیں کہ تم سنو گے تو آگ بگولا ہو جاؤ گے. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھئی کیا کہتے ہو؟ تو پھر انہوں نے جو ہے نا سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت کی، وہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے ذکر الرحمت. اب وہ جب تلاوت کرتے گئے حضرت جعفر رائٹ، تو اس کو قرآن جو ہے نا اس کی تصویر کشی ایسے کرتا ہے رائٹ کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. تو بادشاہ بھی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ جو پادری سارے تھے وہ بھی سارے جو ہے نا بیٹھے ہوئے تھے رائٹ. تو ان کا حال یہ تھا جو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ جب قرآن سن رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ نہر جو ہے وہ رواں ہو. تو اس کو قرآن پاک نے جو ہے نا بڑا اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو جب یہ ختم ہوگی تلاوت تو اس کے بعد پھر عمر بن عاص جو ہیں انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر اس نجاشی نے کہا کہ جو ہمارے پاس علم ہے نا، جو ہمارا پاس پرانی کتابوں کا علم ہے اس میں اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے.
یہ دونوں کو دونوں لوٹتے ہیں، ایک نور کی طرف ایک وحی کی طرف، رائٹ. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس نے پھر جھڑک دیا عمر بن عاص کو جو آیا تھا مشرکین کی طرف سے کہ تم چلے جاؤ اپنے تحفے تحائف لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ. اچھا اب یہاں پہ ہوا کیا کہ ام حبیبہ جو ہے نا وہ بھی ان کے اندر ہی تھی. ابو سفیان جو ہے نا بڑا لیڈر تھے اس وقت کے، تو یہ ان کے ساتھ آ گئی. تو ان کے ایک جو ہسبینڈ تھے نا ان کا نام تھا عبداللہ بن جحش، رائٹ، وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر آئے. اچھا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کیا، رائٹ. ہجرت جو ہے نا، ہجرت جن صحابہ نے کی وہ ٹاپ کے اوپر تھے. اگر آپ کو پتا ہو کہ بعد میں جو بھی کوئی کیبنٹ بنی، جو بھی کوئی گورنمنٹ بنی، جہاں پر بھی کچھ ہوا نا، تو جو جن صحابہ نے ہجرت کی نا ان کو ہمیشہ ٹاپ کے اوپر رکھا گیا، رائٹ، پوری ہسٹری کے اندر. کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے اندر نصرت کی کہ جس وقت اسلام جو ہے بالکل پذیرائی کے اندر تھا. انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ان کو ٹاپ کے اوپر رکھا جاتا تھا. اچھا اب یہ جو لوگ یہاں پر آئے، مطلب چھپ کے اپنا گھر چھوڑ کر اسلام کی خاطر دوسرے ملک کے اندر آئے، رائٹ، ان کا مقام بڑا ہے یا نہیں ہے؟ آپ صرف تھوڑا یہ بتائیے. یہ جو لوگ اتنی بڑی قربانی دے کر یہاں پر آئے ہیں، کیا ان کا مقام بڑا ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت بڑا مقام ہے ان کا، بے شک. رائٹ. تو میں صرف نا دیکھیے اس ایک وجہ ہے کہ میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، رائٹ، یہ جو ہے نا صرف ایک پوائنٹ جو ہے نا اس کو یہاں پہ کلیئر کرنا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر روک رہا ہوں. اچھا دیکھیے آپ، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، آپ نے دیکھ لیا. میں نے اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو ریوائز کر کے بتایا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا، یہ اتنا بڑا جو قدم جو ہے وہ اٹھایا. اچھا اب یہ ہو گیا. اب یہ سارے لوگ کر کے آئے. تو آپ کو پتا ہے کہ ام حبیبہ جو ہیں وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ادھر آئی تھی نا، رائٹ. تو پھر کیا ضرورت پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو ہے شادی کرنے کی؟ جی سوری امام صاحب ذرا ریپیٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ ام حبیبہ دیکھیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم تھی، رائٹ. ابھی میں نے یہ کہا کہ وہ اپنے ہسبینڈ جو ہیں ان کے ساتھ آئی یہاں پر، رائٹ. ابھی یہی کہا نا میں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی ہجرت کر کے نا. جب یہ جو ہجرت کی جن لوگوں نے، اس کے اندر ام حبیبہ بھی جو ہے نا وہ تھی. تو کیا ضرورت پڑی جب ان کے ہسبینڈ تھے ساتھ، رائٹ، تو پھر کیوں شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ؟ کہیں انہیں پتہ نہیں، وہ حیات ہی رہے تھے، پتہ نہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہوں گے؟ ہاں میں اندازہ ہی ہے مجھے کچھ نہیں. اچھا تو اور کسی کو کچھ پتا ہے؟ کوئی گیس کیجئے تھوڑا سا. کوئی نالج نہیں ہے اس کے بارے میں. جی چلیے ٹھیک ہے. اچھا کوئی گیس کریں تھوڑا سا کیا ہوا ہوگا؟ مطلب یہ عزیر بھائی انہوں نے اچھا گیس کیا کہ ہو سکتا ہے وہ فوت ہو گیا. اور کچھ کہتے ہیں آپ؟ شاید وہ عمر بن عاص کے ساتھ واپس چلے گئے ہوں. رائٹ پرفیکٹ. یہ بھی چلے جاتے تو اچھا ہوتا، رائٹ. جی یہ پرفیکٹ. اچھا دیکھیے میں ایک وجہ سے یہاں پر روک رہا ہوں. اگر یہ میں نے پوائنٹ ہی کلیئر کر دیا نا تو آج کا جو ہے نا لیسن یہ بہت اس کے لیے یہی کافی ہے. اچھا اب دیکھیے اتنی بڑی وہ قربانی دے کر جو ہے نا وہ یہاں پر آئے ہیں، رائٹ. پوری فیملی جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہے، رائٹ. اب ہوا کیا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو ہوا کیا کہ اب یہ چونکہ دوسری کنٹری تھی، اب یہ دوسری کنٹری تھی نا جہاں پر آئے ہیں، کرسچنس کی کنٹری تھی، رائٹ. ابھی آج اتنے لوگ یہاں پر ہے نہیں، رائٹ. اکثر لوگ جو ہیں وہ پاکستان والے ہی ہیں. لیکن یہ جو لوگ
جیسے میں ہوں، جیسے یہ زہر بھائی ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ہم ایسے مسلم کنٹری جو ہے اس کو چھوڑ کر جو کرسچن جو ہیں ان کی کنٹری کے اندر آئے ہیں، رائٹ. ہمارے آنے کی وجہ جو ہے ہو سکتا ہے اسٹڈیز ہوں، ہو سکتا ہے دین کو پھیلانا ہو، یا ہو کچھ بھی ہو، لیکن آئی تھنک ایسا کبھی نہیں تھا کہ بھئی پاکستان میں جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم نماز پڑھ سکیں یا اپنے دین کو جو ہے اس کے اوپر چل سکیں. اس وجہ سے ہمیں وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر آنا پڑا، یا لوگ جو ہیں ہمارے دین کی وجہ سے جو ہے ہمیں کوئی اذیت پہنچا رہے تھے جس کی وجہ سے ہم وہاں سے چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں. ایسی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی، رائٹ. لیکن یہ جو سارے صحابہ تھے یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہیں یہاں پر آ گئے. اب یہاں پر آئے تو اتنا کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے. آپ کسی جگہ پہ جائیں نا، ان کو پتہ ہے. گھر پہ آپ جائیں تو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، رائٹ. بادشاہ سے مراد یہ ہے کہ گھر آپ چلے جائیں نا، آپ کو کھانا پکانا پڑتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، ہر طرح کی آسائش موجود ہے یہاں پر. جب یہاں پر لوگ آتے ہیں نئے نئے تو ایسی لو قسم کی جاب کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اپنا علاقہ تو ہوتا نہیں ہے، رائٹ. ایسی جگہوں پہ رہنا پڑتا ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اگر آپ حیران ہو گئے، یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، اگر آپ ان سے بھی بات کر لیں، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگر آپ ان سے پوچھیں، میں پوچھتا ہوں لازمی کہ آپ جو اپنے پہلا سال ہے یا دوسرا سال اس کی جو لائف ہے وہ تھوڑا سا بتائیے. کیونکہ یہاں پر میں اس لیے تھوڑا سا ان سے پوچھتا ہوں، رائٹ، کہ یہاں پر جو ہے نا لوگ مطلب ایک گاڑی ہے تو ایک پہ اکتفا نہیں کیا، پھر دوسری لی، پھر تیسری لی، پھر نئے ماڈل لیے، پھر ایکسپینسو کار لینی، اس سے ایکسپینسو لینی، رائٹ. پھر ایک سپورٹس کار رکھنی، پھر ایک موٹر بائک رکھنا، رائٹ. تو اتنے زیادہ بڑھتے جاتے ہیں نا، بڑھتے جاتے ہیں، رائٹ. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ آئیں اور آنے کے بعد کہیں جی ہماری زندگی میں بڑی مشکلات ہے، رائٹ، تو پھر اگر آپ ان کو ری کال کروائیں نا، ذرا تھوڑا بتائیے تو صحیح جب آپ آئے تھے تو یہاں پہ کیسے رہے تھے. واللہ میں نے ایسے لوگ جو بڑے مالدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے نا، رائٹ، تو ہم نے تین جاب کیے، حالانکہ ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹر بھی ایسے نہیں کہ سمپل ڈاکٹر کہ پاکستان میں کہیں سے بن گئے، رائٹ. نہیں، بڑے بڑے جو آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، رائٹ، جو کنگ ایڈورڈ ہے یا پھر پنجاب یونیورسٹی والا ہے، جو ٹاپ کے ہیں نا، ادھر کے ڈاکٹر ادھر جب آئے ہیں تو انہوں نے بہت لو قسم کی جابس جو ہیں وہ کی ہیں، اور تین جابس کی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی اور ہم پیدل چل کے جاتے تھے، اور جو جوتی تھی وہ بھی گھسی ہوئی تھی، آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور گھر کے اندر صرف ایک ٹیبل تھا اور سوتے زمین کے اوپر تھے، اور ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا. یہ ایسے جینیٹر والی جی جینیٹر والی جاب بھی بہت لوگوں نے ہاں، کی تو ہے. یہ جو باتھ روم صاف کرنے والی، رائٹ، بالکل، باتھ روم صاف کرنے والی، کیشیئر والی جاب، اور یہ ساری ایسے سارے کام کیے بڑے بڑے ڈاکٹرز جو آج کل جو ہے نا مطلب 30 آپ کے 50 لاکھ جو ہیں وہ کماتے ہیں، رائٹ. وہ شروع میں بتاتے نہیں ہیں، لیکن بتائیں گے اس کو نا جس کی ان کے ساتھ دوستی ہے، ان کو بتائیں گے، وہاں تو پیچھے تو بتا نہیں نہ سکتے، رائٹ. تو اگر آپ شروع میں یہ دیکھیں تو یہ بہت مشکل ہوتی ہے. ان کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کبھی نہیں بھولوں گا. بہت ساری چیزیں جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم کبھی نہیں بھولیں گے، پہلے سال اس طرح سے رہے، پیدل چلتے رہے، یہاں پہ برف پڑتی ہے، برف کے اندر بس کا انتظار کرتے تھے، بس کے اوپر رائڈس لیتے تھے، رائٹ. تو یہ آسان نہیں ہوتا میں کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہاں سے چھوڑ کے ادھر آ جائیں. خود سے پکانا ان کو، کبھی آپ کچن میں بھی نہیں گئے ہوں گے، کبھی آپ نے کوئی انڈا جو ہے وہ بھی نہیں تلا ہوگا. ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ وہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں یہ بڑے فخر سے بات بتائی جاتی ہے کہ جی ان کو تو انڈا بھی تلنا نہیں آتا، رائٹ. ان کو صرف انڈا بوائل کر سکتے ہیں، بڑے فخر کی بات ہے، رائٹ. تو یہاں پر جب آتے ہیں تو پھر خود سے پکانا بھی، خود سے کھانا بھی، اور پھر جس طرح کا ملے اس طرح کھا لینا، پھر روکھا کھانا، پھر رہنے کا کچھ نہیں، رائٹ. تو شروع میں جو ہے نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنا جو علاقہ آپ چھوڑ کر جب کہیں پہ جائیں، رائٹ. اور تو یہ میں اس لیے تھوڑا سا آپ کو ویو دے رہا ہوں کہ اسلام کے لیے گھر بھی چھوڑا، پھر وہاں گئے ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح کی مشکلات جو ہیں ان کو درپیش آئی ہوں گی، رائٹ. زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے، کلچر کا مسئلہ ہوتا ہے، کلچر شاک ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں صرف اس شاک کی وجہ سے. تو اتنا بڑا کام کر کے جو ہے نا صحابہ یہ جو ہیں
خاص طور پہ اس جوڑے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ام حبیبہ وہ اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں یہاں پر آئے. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا اگر آپ کسی ایسے علاقے سے ہیں رائٹ, ہو سکتا ہے پاکستان میں یا انڈیا سے بعض لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو وہ بڑا قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے وہاں پر, کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو وہ پھر آتے ہیں اچھے فیوچر کے لیے ان کنٹریز کے اندر. لیکن اگر آپ اس جوڑے کو دیکھیں نا رائٹ, یہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کے جو والد ہیں وہ وہاں کے سردار ہیں, ان کے پاس عزت ہے, ان کے پاس شہرت ہے, ان کے پاس جاہ و جلال ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, سرداری ہے ابو سفیان کے پاس. کہاں پہ؟ مکہ کے اندر. ان کی بیٹی جو ہے یہ سب کچھ چھوڑتی ہے اور چھوڑنے کے بعد اسلام پہ آتی ہے. اسلام پہ آنے کے بعد ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اور ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ چپکے کے ساتھ وہ اپنا جو علاقہ ہے, اپنی سرداری, اپنا اتنا اچھا لائف سٹائل, وہ سب چھوڑ کر یہ دیار غیر کے اندر آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں رائٹ. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے رائٹ. یہ صرف میں اس کے لیے جو ہے نا آپ کو تھوڑا بتانا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ وہاں پر اپنے والدین بھی انہوں نے چھوڑ دیے, پیسہ بھی چھوڑا, شہرت بھی چھوڑی, اچھا ٹھاٹ باٹ کی زندگی بھی چھوڑی, اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آ کر جو ہے نا دیار غیر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئی رائٹ. اچھا, اب جب یہ ہوا, ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے اتنا بڑا کام کر چکے تھے, تو لیکن ہوا کیا کہ اب جب یہ ہوا تو ان کے جو ہسبینڈ ہے نا, اب چونکہ دوسری کنٹری تھی اس کے اندر آ گئے, اب جو ہے یہاں پہ کرسچنس ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دیا. ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, بیٹھتے بیٹھتے پہلے بیٹھنا شروع کیا, بیٹھتے بیٹھتے بات اتنی بڑی کہ انہوں نے پھر پینا بھی شروع کر دیا. اب جب پیتے تھے تو اس کے بعد پھر اتنا بات بڑی کہ اسلام جو ہے وہ ان کے بہت کمزور ہوتا گیا, یہاں تک کہ وہ کرسچن ہو گئے. وہ بالکل کرسچن ہو گئے اور انہوں نے اسلام جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا, اور پھر اسی حالت کے اندر جو ہے نا وہ دنیا سے گئے رائٹ. وہ مسلمان نہیں بلکہ کرسچن ہو کر اسی حالت کے اندر جو ہے دنیا سے وہ چلے گئے رائٹ. تو صرف بتانے کا یہاں پہ یہ مقصد تھا, دیکھیے کہ یہ جو ام حبیبہ تھی نا, پہلے تو ان کے والدین جو ہیں, ان کے والد جو ہیں ابو سفیان, جو ان کی والدہ تھی وہ کون تھی رائٹ؟ ہند تھی. ہند. ہاں, تو ہند کو اگر آپ نہیں یاد رکھیں نا رائٹ, تو پھر اب مسئلہ تھوڑا یہ ہے کہ ہم پیچھے سے وہ جو ہے بدر اور احد جو ہے نا وہ کائنڈ اسکپ کر چکے ہیں رائٹ. تو اگر ہم اس سیکوینس سے آتے ہیں نا, پھر آپ یہاں پر آتے تو آپ کو بہت مزہ آتا یہاں پہ جو ہم فتح مکہ آج دیکھ رہے ہیں رائٹ. لیکن ان کی والدہ جو ہیں ہند تھی اور یہ بڑے سردار تھے, ان کو چھوڑا, اس کے بعد یہاں پر آ گئے. اب ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کرسچن ہو گئے. تو یہاں پر کوئی کیا کہے گا اس پہ, آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ وہاں پر اتنی بڑی قربانیاں دے کر یہاں پر آ گئے, اور آنے کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ کرسچن ہو گئے, کیا وجہ ہوئی, کیوں ہوا, اس پہ کوئی کامنٹ کرے گا, یا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس پہ تھوڑا کامنٹ. امام صاحب یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اس پارٹ کا مجھے نہیں پتا تھا, اور یہ تو آج کل میں بھی آپ اتنا ریلیٹ کر سکتے ہو. اتنے لوگ ہم نے دیکھے جو کہ ادھر آ کے بالکل اپنی آئیڈینٹی بھول کے کرسچنس میں اٹھتے بیٹھتے بالکل مذہب چھوڑ کے اس سائڈ پہ نکل گئے. بالکل, یہ تو آئی وٹنسز بھی ہیں ہم ان چیزوں کے, اور بھی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے. تو مطلب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا, تو بندہ مطلب سوچتا ہے اس بارے میں. اوکے, پرفیکٹ رائٹ. جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, واقعی مجھے یہ رپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن آئی تھنک یہ بہت زبردست قصہ ہے. میں اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا روک رہا ہوں رائٹ. جائے کہ کام تھوڑا اسٹریچ ہو رہا ہے رائٹ, لیکن انشاءاللہ جو ہے نا یہ بہت اچھا ایک یہ قصہ اور ایک اور قصہ بھی آ رہا ہے. وہ کرنے کے بعد پھر ہم آگے جو ہے نا سٹارٹ کر دیں گے اپنی وہ جرنی رائٹ. اب ہم نے جو ہے نا جانا ہے کس کی طرف, مکہ کی طرف. اب تھوڑا سا آپ نے یہ میرے ساتھ جب آپ جائیں گے تو ہم جا رہے ہیں, ایسے سمجھیے کہ ہم قافلے کے اندر ہیں, تو تب آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ مزہ آئے گا رائٹ. تو اس طرح سے ہم جانے کی جو ہے نا کوشش کریں گے. ابھی ہم نے آپ سے کے قافلے میں شامل ہونا ہے اور آپ مکہ کی طرف جانا ہے رائٹ. لیکن میں پھر تھوڑا سا پاس کر کے نا یہ قصہ جو ہے اس کو کر رہا ہوں. دیکھیے, اسلام ایک ہمارے ہاں قاعدہ ہے عقیدے کے اندر, اسلام یزید و ینقص. اسلام جو ہے وہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. جو آپ کا ایمان ہے نا اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے رائٹ.
کہ جس حالات کے اندر آپ رہیں، جس موقع کے اوپر رہیں، جس سرکمسٹانسز کے اندر رہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہیں، جس کے ساتھ آپ کا کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اس کے اوپر رائٹ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں رائٹ. اتنا بڑا جو ہے نا قربانی اور اتنی بڑی نیکی کر کے جو ہے نا وہ آئے ہیں یہاں پر. آنے کے بعد ان کی بیگم جو ہے نا وہ ام حبیبہ ہیں، مطلب اتنی بڑی ان کی قربانی ہے کہ وہ اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہیں. تو بیگم بھی اتنا بڑا کام کیا، بیگم بھی اتنی نیک اور اتنی پارسا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جب لوگوں کے ساتھ بنایا، مطلب لوگوں کے ساتھ لین دین کیا، تو پھر جو ہے نا اپنا دین بھی جو ہے وہ چھوڑ گئے. اسی لیے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. یہ آپ نے اگر سنا ہو کہ انسان جو ہے اپنے دوست جو ہے نا اس کے دین کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے آپ کسی جیسا بننا چاہتے ہیں نا، مطلب کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس شخص کو اپنا دوست بنا لیں. مطلب اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹروں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے شروع کر دیجئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دنیا کی سمجھ بوجھ ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جن کو دنیا کی کوئی سمجھ بوجھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی تھوڑا دین کا نالج ہمیں پتہ چل جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جن کو دین کا شغف ہو اور وہ ہو رائٹ. تو یہ قاعدہ ہے کہ جیسا آپ بننا چاہتے ہیں ایسا دوست بنا لیں. یہ پرفیکٹ، یہ سارے کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بڑے بڑے مینٹور بھی جو ہیں اس کو بولتے ہیں. اور آپ اس سے جو ہے ایگری جو ہیں وہ کریں گے جتنا بھی آپ. تو یہ دیکھیں انہوں نے وہاں جا کر رائٹ ان لوگوں کو دوست بنایا، تو دوست کے اوپر نا پھر اس سے جو ہے آپ آگے دیکھتے ہیں سارا کیا ہوا رائٹ. اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کا کریکشن کریں نا کہ جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں، لوگ جتنی برائیاں کرتے ہیں نا، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی برائیاں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری برائیاں جو ہے نا مطلب موسٹ آف وہ جو ہیں، اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، کسی سے پوچھیں کہ یہ کام سٹارٹ کیسے ہوا، تو ہمیشہ یہ سٹارٹنگ پتہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لوگ بھی یونیورسٹیز کالج کے اندر پڑھے ہیں رائٹ. ہمارا ہاں اتنا تو ادھم اور طوفان جو ہے وہ نہیں تھا اس دور کے اندر، لیکن آپ پہلے بھی کوئی چیز کر لینا، پہلی دفعہ آپ نے کوئی مووی دیکھی، پہلی دفعہ آپ نے کوئی برا کام کیا، تو ہمیشہ جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ تھا رائٹ. ہمیشہ جو ہے نا یہ جو بھی انسان کو لت پڑتی ہے نا وہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ سے پڑتی ہے رائٹ. تو یہاں پر اتنا بڑا وہ کام کر کے آئے، لیکن انہوں نے دوستی جو ہے ایسے لوگوں سے اختیار کی جس سے جو ہے نا وہ دین بھی جو ہے وہ چلا گیا. اسی لیے جو ہے نا علماء کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مرضی بھی ہونا کہ آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے اپنی کنٹری رائٹ. کنٹری چھوڑ کر اگر آپ کسی ایسے ملک کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ کا دین واقعی خطرے کے اندر ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کیا ہو جائے رائٹ. تو احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے، خاص طور پہ آپ جو یہاں پر ہیں رائٹ. اب اتنا اس کو سٹریچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ ابھی تھوڑے ہیں یہاں پر جو آپ کلاس کے اندر ہیں رائٹ. تو اسی لیے جو ہے نا کنیکٹڈ رہنا چاہیے رائٹ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، کسی مسجد کے ساتھ، کوئی ایسے پروگرام کے ساتھ کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر نا آپ کا ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے رائٹ. اور اگر آپ کسی ٹیچر سے بھی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ نہیں کہ آئیے کلاس میں اور چلے جائیے رائٹ، نہیں، تھوڑے سے بات چیت کیجیے. ہوتا یہ ہے کہ یہ 100% جو ایکسپیرینس کی چیز ہے کہ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں اور ٹیچر کو آپ کا نام پتہ ہے، ٹیچر آپ سے پوچھتا ہے کہ دن کیسا گزرا، آپ کوئی ٹیچر کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں، اس سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، کلاس میں پوچھیں، کلاس کے بعد پوچھیے رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ بھئی ٹیچر کو آپ کا نام نہیں پتا، نہ اس کو آپ کا پتہ ہے، نہ آپ اس سے بات کرتے ہیں، تو آپ انٹرسٹ جو ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. وہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے اس چیز کے اندر جو ہے نا نہیں رہتا رائٹ. جی، تو اس وجہ سے اگر آپ باہر ہیں تو اگر آپ ایسے کسی ماحول کے اندر بھی ہیں رائٹ، تو ایسے چیزوں کے ساتھ جو ہے نا انسان کو کنیکٹڈ جو ہے نا وہ رہنا چاہیے رائٹ. تو یہ یہاں پر میرا پوائنٹ تھا. انسان کا جو ایمان ہے نا یہ یاد رکھیے گا، آپ کا جو ایمان ہے نا، آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے ماحول سے بنتا ہے. آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے ماحول سے جو ہے وہ بچتا ہے. آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ کے ماحول سے بچتا ہے. اسی لیے آپ سورہ کہف جو ہے ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس کا جو پہلا قصہ ہے وہ اسی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہ جب نوجوان تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اب جو ہیں یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے اور ہم ہی جو ہیں وہ
یونیک لوگ ہیں یا ہم ایلینس ہیں یہاں پر. تو انہوں نے پھر کیا کیا, وہ جو علاقہ تھا اس کو چھوڑ دیا, رائٹ. اس علاقے کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ چلے تو اللہ پاک نے, آپ نے دیکھا کس طرح سے ان کی جو ہے وہ مدد کی. تو یہ کوئی نیا قصہ نہیں تھا یہ جو حبشہ میں صحابہ نے کیا, بلکہ یہ پوری روایت ہے پرانی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, اپنے والد کے ساتھ تھے, لیکن جب وہاں پر کوئی دال نہ گل سکی تو پھر اپنے والد کو سلام کر کے وہاں سے چل پڑے, سلام کر کے وہاں سے جو ہے وہ چل پڑے, رائٹ. تو یہ پرانی ایک جو ہے نا قصہ ہے جو یہاں پہ حبشہ کی صورت میں آیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا 2 ہجرتیں کی. یہ ایک ہجرت ہے ابیسینیا کی طرف, اور ایک اور ہجرت جو ہے وہ صحابہ نے کی. تو اصل اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فتح مکہ جو ہے, جو مدینے کی ہجرت ہے, اس سے پہلے کتنی ہجرتیں ہو چکی تھی, تو پہلے 2 ہجرتیں ہو چکی تھی, اور دونوں جو ہے ابیسینیا کی طرف ہوئی تھی, رائٹ. مسلمان صحابہ جو ہیں وہ اس کی طرف جو ہیں وہ آئے تھے, رائٹ. اچھا, تو اس کے بعد مدینے والی جو ہے نا وہ بڑی ہجرت تھی, جو آج کل لوگ اس کو جانتے ہیں, رائٹ. یہ جو ہے کائنڈ آف چھوٹی ہجرت تھی, اس وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے لوگ اتنا جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں, رائٹ. اگر آپ بے شک میپ کے اوپر دیکھ لیں, یہ آپ کو سوڈان ساتھ نظر آ رہا ہے, رائٹ. اس کے بالکل ساتھ سوڈان ہے, وہ بھی اسلامک کنٹری ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے. میرے پاس ٹیچر ہیں جو میں MBA کر رہا ہوں, وہ سوڈان سے ہیں, رائٹ. وہ اتنا زبردست ان کے پاس نالج ہے, اور اسلامک کنٹری ہے, بہت سارے اسلامک جو ہیں ان کے پاس بینکس ہیں, اور مطلب اسلام عربک یہ لوگ جانتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, کینیا کے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں, صومالیہ کے پیور قسم کی عربک بولتے ہیں. کینیا کے یہ جو ہیں ان کو انگلش بھی آتی ہے, اس کے ساتھ وہ ان کو عربک بھی بہت زبردست آتی ہے. قرآن حفظ کرتے ہیں شروع دور کے اندر ہی. آپ اگر اوپر چلے جائیں, میرے پاس پورا میپ نہیں ہے, میں اگر آپ کو یہ دکھاتا, اس طرح جو کینیا ہے, پھر نائجیریا ہے. نائجیریا کے جو بچے آتے تھے, اتنی زبردست عربک جو ہے ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے, رائٹ. انسٹیٹیوشن کے اندر انگلش میں بہت زبردست ہوتے ہیں, بہت زبردست ہوتے ہیں, عربک کے اندر بہت زبردست ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اگر ملک ہوتا نا, میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا. اور پھر آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ نیچے, ساؤتھ افریقہ تو ہر ایک نے سنا ہے, وہاں پہ دین بھی جو ہے وہ سپریڈ کر رہا ہے, رائٹ. اور وہاں پر بھی مسلمان جو ہیں موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری ایکسٹینشن ہوئی, یہ سارے کرسچن سے, اور یہ افریقہ تھا, رائٹ. تو یہ سارا جو نیچے کی طرف, ایک اوپر کی طرف بھی ہے, رائٹ. اوپر کی طرف بھی ہے, وہاں ڈفرنٹ سٹوری ہے. یہ نیچے کی طرف جو سارا دین آیا نا, تو یہ اس کا افیکٹ تھا, یہ اس کا افیکٹ تھا. یہ جو صحابہ جو نکلے تھے نا, انہوں نے جو یہ ہجرت کی تھی, یہ اس کا افیکٹ تھا. لوگ جب قربانی دیتے ہیں نا, آپ جب بھی انسان قربانی دیتا ہے نا کسی چیز کی, یہاں پہ قربانی تھی یا نہیں تھی, اپنے گھر انہوں نے چھوڑے, اور اس کے بعد یہ دیار غیر کے اندر آ کے بیٹھ گئے. کسی کا اوپر اتنی مشکلات پڑی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہی دین چھوڑ دیے, رائٹ. اتنی بڑی, یہ بھی تو بڑی مشکل ہے نا. تو آپ ذرا تھوڑا سا کنسیڈر تو کیجئے, وہ حبیبہ جو ہے, ایک عورت جو ہے, اس کے اوپر کتنے مظالم آ رہے ہیں. پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اور ابو سفیان سے میں نے آپ کو کہا کہ جب وہ ملی تو اپنے والد سے 15 سال کے بعد مل رہی ہیں, 15 سال کے بعد اپنے والد سے مل رہی ہیں. تو والدہ سے تو اس کے بعد ملی, جب پھر فتح مکہ پہ گئے تو اس کے بعد اگر ملاقات ہوئی, تو والد والدہ سے 15 سال تک وہ نہیں ملی. 15 سال کے بعد جب ملاقات ہوئی, رائٹ, وہ 15 سال کے بعد ہوئی. ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی یہاں پر دین چھوڑ دیے, رائٹ. تو آپ تھوڑا سا کنسیڈر کیجئے کہ اس عورت کے اوپر اور اس لیڈی کے اوپر جو ہے وہ کتنا جو ہے مشکلات جو ہیں اس دین کے لیے جو ہیں وہ آئی ہوں گی, رائٹ. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ, رائٹ, ہمیں تھوڑا سا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے نا, رائٹ, تو ہم اسی وقت کہہ اٹھتے ہیں کہ بھئی ہم ہی رہ گئے تھے, مطلب ہم تو بڑی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ پاک کو میں ہی ملا تھا, اللہ پاک کو میں ہی ملی تھی کہ بھئی مجھے سارے مظالم میرے اوپر ہی ڈھا دیے, رائٹ. جو کام کرتی ہوں وہ ہوتا نہیں ہے, یہ بھی مشکل, یہ بھی مشکل, یہ بھی مشکل, یہ بھی مشکل, رائٹ. لیکن تھوڑا سا پلیز دیکھیے تو صحیح کہ ایک وہ عورت ہے, کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن پلیز دیکھیے, یہ بھی دیکھیے کہ بھئی وہ کتنا کچھ چھوڑ کر آئی ہیں اسلام کے لیے, رائٹ. ہم تو ایک کوئی چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. جو چیزیں ہمارے لائف سٹائل میں فٹ ہوتی ہیں اسلام کی, وہ ہم لے لیتے ہیں, رائٹ. باقی جو ہیں وہ نہیں, ہم باقی بڑا مشکل ہے, رائٹ. تو انہوں نے سب کچھ جو ہے اپنے دین کے لیے چھوڑ دیا, اور یہ پھر آگے سے ہوا. دیکھیے, آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا جو ہے نا,
یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے جزا جو ہے وہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ پاک دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں، رائٹ، بندے کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اللہ پاک جو ہے نا اس بندے کے اوپر اتنی مشکلات آئی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک اس کو اسی وقت دے دیتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں بھی ہوتا ہے اس کے لیے، رائٹ. تو یہاں پر اب جب یہ ان کے ساتھ سب کچھ ہو گیا نا، ان کے ہسبینڈ بھی جو ہیں وہ بھی فوت ہو گئے اسی حالت کے اندر، تو یہ قسم پرسی کی حالت میں تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں نے اسی لیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو اس موقع کے اوپر کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ سب کچھ جو ہے ہو چکا ہے، کس کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، جنہوں نے شروع کے اندر جو ہے ہجرت کی تھی، رائٹ. تو اس موقع کے اوپر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے ایک صحابی تھے، اب یہ 7 ہجری ہے، ہم ابھی 8 کے اوپر ہے نا، 7 اس سے 1 سال پیچھے ہو گیا، رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ایک صحابی جو تھے، ان کا نام تھا عمر بن امیہ الدمری، رائٹ. عمر ایک صحابی تھے، رائٹ، اگر آپ نام دیکھ لیں عمر بن امیہ الدمری، ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے اندر نا اس نجاشی جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ جو ہے نا وہ شادی کروا دے کس کی، اب چونکہ اکیلی تھی نا، رائٹ، ان کے ہسبینڈ تو نہیں تھے، رائٹ، ان کی شادی کروا دے کس کے ساتھ، ام حبیبہ کے ساتھ، رائٹ، ام حبیبہ کے ساتھ کروا دے، رائٹ. اب یہ جو صرف اتنا سا ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اب یہ تو ہو گیا، لیکن ام حبیبہ جو ہے نا ان کو خواب بھی آیا نظر، جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ مجھے نا خواب کے اندر کسی نے جو ہے نا ام المومنین یہ لقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کا، اس کے ساتھ جو ہے نا کسی نے پکارا، رائٹ. تو وہ کہتی ہیں میں گھبرا گئی، رائٹ، اور میں گھبرا گئی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بھئی یہ کیوں ہوا ہے، یہاں تک کہ صبح وہ کنیز آئی، ایک جو ہے نا کنیز جو ہے، کنیز اس وقت کی جو ایک کنیز آپ سمجھتے ہیں نا، کنیز جو باندھی ہوتی ہے، کنیز ہوتی ہے، خدمت گزار ہوتی ہے، وہ آئی اور آ کے کہتی ہے کہ بادشاہ جو ہے نا نجاشی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ نکاح کر دیں، رائٹ، آپ کا نکاح کر دیں ان کے ساتھ، رائٹ. تو اس کے بعد اب دیکھیے، اب یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو ایکسپلین کروں گا، لیکن میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، رائٹ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ تھے نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ تھے نہیں، رائٹ، تو پھر شادی کیسے ہو گئی، ابھی آئے گا کہ پھر نکاح بھی ہو گیا، پھر ولیمہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، رائٹ. تو یہ کیسے ہو گیا، بھائی دولہا ہو ہی نہ شادی میں، رائٹ، تو پھر کیسے شادی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی اگر کنسینٹ ہو تو مطلب اگر کنسینٹ پتہ چل رہی ہے اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو رہی ہے، مطلب آفر انہوں نے بھیجی اور پھر ہو جاتی ہے، تو پھر کافی ہو جاتا ہے، کافی تو نہیں ہوتا ہے. جی سوشل یہ کانٹیکٹ تو لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. جی تو کیا کہا، شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، تو مطلب یہ کہ اگر لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 لوگ راضی ہیں آپس میں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفر آئی اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان پرسن ہونا نہ ہونا اتنا ضروری ہے. جی پرفیکٹ. یہ آپ نے جو کہا ہے نا، یہ مطلب آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ پورا کور کر دیا، رائٹ، کہ کس طرح سے جو ہے نا میرج ہوتی ہے، اس کے کتنے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہونے جو ہیں وہ ضروری ہوں، رائٹ، وہ سب آ گیا، رائٹ. دیکھیے جب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک تو میاں کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، آپ نے سنا ہوگا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، رائٹ. تو دونوں طرف سے رضامندی جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے، رائٹ. اور جی یہ ہاں دونوں طرف سے رضامندی جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے، رائٹ. تو وہ تو ہے، اگر ام حبیبہ وہاں پہ انکار بھی کر سکتی تھی، یہ تو پیغام آیا ہے نا، رائٹ، تو وہ انکار بھی کر سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پیغام بھیجا تھا تو آپ تو راضی ہی تھے، آگے سے ام حبیبہ اگر انکار کر دیتی تو بات ختم ہو جاتی، رائٹ.
لیکن انہوں نے جو ہے اس کو پروسیڈ کیا تو دونوں کی وہ بھی ہو گئی. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھی ہونے چاہیے, لوگ تو آ جائیں گے نا, وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے. تو وہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ پورے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ بھائی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تو نہیں تھے, رائٹ؟ اگر آپ نے دیکھ لیا ڈسٹنس مدینہ کے اندر اور حبشہ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں, اور تو یہ کیسے ہو گیا اس طرح سے؟ بعد میں ہو گئی کہ پھر بعد میں جو ہے نا شادی ہو گئی, رائٹ؟ جی ان کی طرف سے کوئی پتہ نہیں, میں نے کہیں دیکھا تھا کہ وکیل مطلب کوئی اگر ان کی طرف سے آ جائے تو وہ بھی ہاں کر سکتا ہے آ کے. تو شاید آپ جی جی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کسی کو بھیجا ہو. جی جی پرفیکٹ. یہ دیکھیے تو ہمارے ہاں جو فائنینشیل جو ایک سسٹم ہوتا ہے نا اسلامک جو بھی ہے فائنینس, اس کے اندر آپ اگر کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں, دیکھیے وکیل کا ایسے ہے, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. وکیل کا ایسے ہے جیسے سمجھیں کہ اگر آپ سے کوئی کہے, آپ کی سسٹر کہہ دیں, آپ کے کوئی بھی آپ کے رشتہ دار میں گھر میں ہوں, اور وہ کہہ دیں, یا اس کے علاوہ جو ہے آپ کی والدہ کہہ دیں, یا آپ کی فرینڈ کہہ دیں کہ جی وہ پتہ ہے کیا, وہ پتہ نہیں آپ کے کون سے وہ جو بریزے کی جو وہ برانڈ ہے نا اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے, وہ ویسے بہت مہنگا ہوتا ہے, 10-10 ہزار تک, 15-15 ہزار تک کے اس کے سوٹ آتے ہیں. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے بھائی وہ 1500 کے سوٹ مل رہے ہیں, رائٹ, تو جو ہے نا وہ اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے, تو آپ کہتے ہیں بھائی میں تو مصروف ہوں, سمجھے میرے پاس تو ابھی ذرا ٹائم نہیں ہے, تو آپ جا کر نا 5 سوٹ میری طرف سے اٹھا لو. آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ جاؤ 5 سوٹ میرے اٹھا لینا وہاں سے, رائٹ. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, رائٹ, تو کہنے میں یہ آپ اس کو اپنی جگہ وکیل بنا رہے ہیں, مطلب اس کو اپنی جگہ وکیل بنا رہے ہیں کہ وہ جا کر وہاں سے جو ہے آپ کے لیے ایگریمنٹ کر کے پیسے دے کر وہ چیز جو ہے وہ اٹھا لے, رائٹ. اچھا یہ وکیل بنانے کا فائدہ کیا ہوا, رائٹ؟ ابھی اتنے چھوٹے مسئلے کے اوپر تو نہیں ہوتا, لیکن اگر زیادہ یہ ہے کہ سمجھیں آپ کو کوئی گھر درکار ہے, آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں, اور کسی دوسرے شہر کے اندر ہے جہاں آپ موو کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ کا اگر کوئی دوست ہے, آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ گھر مجھے چاہیے, تو آپ جا کر نا اگر آپ کو کوئی ملے کرائے پہ لے لیں یا خرید لیجئے اس کو, رائٹ. تو آپ نے اس کو وکیل بنا دیا. اب وکیل بنا دیا ہے نا, اب وہ گھر لے لیتا ہے. آپ اگر وہاں پر گئے ہیں اور جانے کے بعد آپ کو گھر جو ہے وہ پسند نہیں آیا, تو پھر آپ اس کو وکیل کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں, لیکن وہ کہے گا میں تو ان کی طرف سے وکیل بنا تھا. مطلب اگر آپ کو گھر پسند, تو یہ ایک پورا جو ہے نا چیپٹر ہوتا ہے ہمارے پاس اسلامک فائنینشیل, اس کے اندر کہ اگر آپ کسی کو وکیل بنائیں تو پھر اس کے کیا شروط ہیں یا وہ کیا ہیں. لیکن یہ بات پکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جب شادی ہو تو میاں بیوی بالکل ایک ہی کمرے میں ہوں, ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں, یہ ضروری نہیں ہوتا. اکثر جو پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی تو نہیں نہ آتی, اگر آپ کا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے یا کہیں پہ ہوٹل میں بھی ہو رہا ہو, رائٹ, ہو سکتا ہے. امام صاحب ہماری اپنی شادی اسی طرح ہو رہی تھی, میری اور میری وائف کی اسی طرح ہوئی تھی. وہ پاکستان میں تھی, میں ادھر تھا, اور پھر وکیل یہاں پہ بھی میری طرف سے بھی بنے. اور ہاں یہ دیکھیے, یہ تو پھر آپ پہلے کیوں نہیں بولے؟ بھول گئے مطلب ابھی سے بھول گئے ہیں. یہ دیکھیے یہ دیکھو, یہاں تو لوگ 30 سال بعد بھولتے ہیں, رائٹ, اور آپ تو جو ہیں ابھی سے بھول گئے, رائٹ. اوکے جی ہاں, تو یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا. تو آج کل وکیل بنانا, اس وقت آپ نے تو بنا لیا, لیکن وکیل کا آلٹرنیٹ بھی ایک آج کل ہے, رائٹ. آج کل ایڈوانسمنٹ ہوگی نا, تو اگر لوگوں نے پاس فنڈ کر دیا ہے, لیکن اب یہ جیسے آپ کا لاک ڈاؤن ہو گیا, اس میں آپ اسکائپ کے اوپر کر سکتے ہیں, زوم کے اوپر کر سکتے ہیں, رائٹ. اب سمجھنے کے لیے ویسے اگر آپ سمجھیں کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ 2 گواہ بھی موجود ہیں, 2 آڈینس بھی موجود ہیں, اور اگر آپ ہسبینڈ وائف کو بھی دیکھ سکتے ہیں, رائٹ. تو کوئی بھی یہاں پہ اسی کے اوپر یہ آپ کے پاس اتنے آڈینس کے ساتھ اگر ہسبینڈ اور وائف موجود ہیں, بے شک کہاں پہ ہیں, پاکستان میں ہیں, ایتھوپیا میں ہیں, UK میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے کہا نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کیا ہیں, دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے, وٹنس ہونے چاہیے, دیٹس اٹ. دونوں طرف سے رضامندی ہونی چاہیے اور وٹنس ہونے چاہیے. یہ اتنا ہو تو نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے, رائٹ.
اس میں جو امام صاحب ہیں نا، جو مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، رائٹ، ان کو تو آپ ایسے لے آتے ہیں نا، رائٹ، ان کو تو آپ ویسے لے آتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو ویسے بیچ میں لٹکایا ہوتا ہے تاکہ ان کے بھی پیسے اس سے جو ہیں وہ بن جائیں، حالانکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم صوفے کے اوپر بیٹھتے ہیں نا کبھی شادی کے اوپر، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ہسبینڈ وائف سے کہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ، تو وہ کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، وہی تو ہم کر رہے ہیں. امام صاحب لڑکی کا وکیل ہونا، میں نے پڑھا تھا کہ لڑکی کا وکیل ہونا عام صورت میں بھی ضروری ہے، اور لیکن اگر وہ ڈائیورسی ہو تو وہ بھی نہیں ضروری. ہاں تو یہ تو لڑکی کا وکیل ہونا ہاں اگر یہ ہے کہ بچی جو ہے وہ بڑی نہیں ہے، زیادہ بالغ نہیں ہے، رائٹ، تو پھر اس وقت جو ہے اس کا وکیل ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، رائٹ. کیسے ضروری ہے؟ ہاں باقی ائمہ کے ہاں ہے، لیکن آپ جس معاشرے میں بیٹھے ہیں اس کے اندر تو ضروری نہیں ہے. لڑکی جو ہے وہ بھاگ کر کورٹ میرج نہیں کر لیتی، تو وہاں وکیل کدھر ہوتا ہے؟ بتائیے نا. جو جا کے باہر چلے جاتے وہی ہیں. میں سوچ رہا تھا ادھر تو دونوں طرف کی اوپینین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن اس بات پہ دونوں متفق ہیں کہ ڈائیورسی کے لیے نہیں ہے. اگر ایک خاتون پہلے سے ڈائیورس ہے، اس پہ تو ساری متفق ہیں کہ اس کے لیے کسی وکیل کی ضرورت. ہاں کیونکہ اس میں حدیث آ گئی ہے نا. دیکھیے اگر کوئی ڈائیورس نہیں مانا، یہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو جن کی شادی نہیں نہ ہوتی ہمارے کلچر میں بھی ہر جگہ کے اوپر آج کل، تو وہ بھی نہیں ہے، رائٹ. اصل اس میں ڈائیورس اور وہ تو ایک قید لگا دی نا، لیکن اس کی اگر آپ علت پکڑنا چاہیں نا، تو علت اس میں یہ ہے کہ جو جس کی شادی نہیں نہ ہوتی وہ بیچاری شرم و حیا والی ہوتی ہے. اگر آپ اس سے کوئی چیز ایسی پوچھیں بھی تو وہ بولتی نہیں ہے. لیکن جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے نا، تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا وہ نہیں رہی ہوتی اس لحاظ سے، تو اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ خود سے یہ ڈیسیجن جو ہیں یہ لے سکتی ہیں، رائٹ. لیکن ایسا دیکھیے بات سنیں، جو لڑکی ہے نا اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ وکیل بنائے، وکیل پھر اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، رائٹ. بے شک وکیل جو ہو وہ والد ہو، بے شک وہ والدہ ہو یا کوئی اور ہو، رائٹ. تو بچی کیا کہہ رہی ہے اس کے اپوزٹ جا کر اس کی شادی کر دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ کتنا ہوتا ہے وہاں پر کہ، تو اسی لیے جو ہے نا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اور لڑکی، ہاں لڑکی کا وکیل بن جائے، وکیل بننا چاہیے، لیکن اس کے بعد یہ آپ کبھی نہ بھولیں، بے شک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، لڑکی کا جو ہے نا رضامندی جو ہے نا وہ ضروری ہے. وکیل بن جائے، بے شک والد صاحب جو ہے نا سارے کام کر لیں، فائنینشیل جو ایگریمنٹ کرنا ہے، لیکن لڑکی کی رضامندی وہ لازمی ہے. یہ لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ وکیل صاحب جا کر جو کچھ مرضی کریں، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بچاری جو ہے اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا، رائٹ. بعض اوقات تو وہ دیکھتی بھی نہیں ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں بھائی سارا کچھ ہو گیا، جا کے دیکھ لو ایک دفعہ. بھائی وہ دیکھ کے کیا کرے بھائی، آپ نے نہ تو اس سے پوچھا، نہ کچھ نہ کہا، رائٹ. اور جا کر جو ہے سارا کام تو آپ نے کر دیا ہے، رائٹ. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے. عورت جو ہے نا اس کا بھائی اس نے زندگی گزارنی ہے. اسی لیے ہوا کیا کہ ایک ان کی شادی ہوگی صحابیہ کی، اور پھر وہ آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے والد نے میری شادی کروا دی ہے. تو آپ نے کہا کیا تم نہیں کرنی؟ کہا نہیں مجھے تو وہ پسند ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شادی ختم کروا دی. تو یہ پکی حدیث ہے، رائٹ. تو عورت جو ہے نا اس کو ایسے نہ سمجھیں کہ بس وہ بیچاری اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے وہ دی. ہاں یہ ہے، دیکھیے اب مجھے اگر ایک چیز کا نہیں پتا، اور جو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاریاں گھر میں رہتی ہیں، ان کو مردوں کا نہیں پتا ہوتا کہ بھئی وہ کس طرح سے بدلتے ہیں، یا ان کے کیا روش ہوتی ہے، یا ان کو کیسے پہچاننا ہے، یا ان کو کیسے چیک کرنا ہے، رائٹ. فراڈی ہوتے ہیں، اکثر فراڈ لگاتے رہتے ہیں، رائٹ. تو اس کے لیے وکیل ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ تھوڑی دنیا کو سمجھتا ہے، جو ان کو پرکھ سکے، رائٹ. تو وہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، مجھے اگر گاڑی کا بالکل نہیں پتا، رائٹ، اور میں گاڑی کو لینے چل پڑتا ہوں، رائٹ، تو وہاں پر میں ایک وکیل اپنے دوست کو ساتھ رکھ لوں گا، یا کسی کو وکیل بنا دوں گا، رائٹ. اب اگر میں نے گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں اکثر انجینئر ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، میں صرف ان کو کہہ دوں گا کہ جی آپ دیکھ لیجئے گا. وہ جب میرے سے پوچھیں تو انہوں نے کیا پوچھنا ہے، وہ صرف یہ پوچھیں گے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، کیا چیز آپ چاہتے ہیں گاڑی میں، یہ صرف اتنا ہوتا ہے. باقی سارا وہ خود کریں گے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں اس کے اندر. تو وکیل بھی لانے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے
جس نے دنیا کے طور اتوار دیکھے ہیں، جو لوگوں کو سمجھ پاتا ہے، تو وہ صرف چیک کرتا ہے کہ بھئی یہ کہیں فراڈیا تو نہیں ہے، کہیں یہ کوئی چیز جھوٹی تو نہیں کہہ رہا، تو وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن آخر جو ہے ساری جو ہوتی ہے وہ لڑکی کے پاس ہوتی ہے اختیار، رائٹ. اسی لیے جو اگر آپ والدین پوچھ لیں تو اس ٹائم پھر چپ نہیں رہنا چاہیے، رائٹ. اس وقت جو ہے نا بول دینا چاہیے، رائٹ. تو حدیث میں یہی ہے کہ اگر جو ہے بچی اس کا پہلے نکاح نہ ہوا ہو تو اگر وہ چپ بھی کر جائے نا تو اس کا چپ رہنا ایسے ہے جیسے وہ ہاں کہہ رہی ہے، کیونکہ والد اگر پوچھ رہے ہیں نا، تو آج کل مجھے نہیں پتا کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کام، رائٹ. والد اگر پوچھ رہے ہیں تو بچی جو ہوتی ہے نا ان میں شرم و حیا ہوتی ہے، وہ سامنے سے جو ہے وہ نہیں کہتی، رائٹ. تو اس وجہ سے اگر بچی جو ہے نا اس سے والد پوچھ رہے ہیں نا، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کو بولنا چاہیے. اگر وہ بولے گی نہیں تو وہ یہی شمار ہوگا یہ راضی ہے. لیکن جو اگر آپ ڈائیورس والی کہہ رہے ہیں نا اس کو بولنا پڑے گا. اگر وہ بولے گی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو بولنا پڑے گا، اس کے بولنے کے اوپر منحصر ہے. یہ حدیث کے اندر آیا ہے، تو آپ شاید دوسری طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے تھے. اچھا، اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل جو ہے نا اس صحابی کو بنا دیا تھا، رائٹ. یا آپ یہ کہیں کہ بھئی جو ہے نا آپ نے ان صحابی سے کہا تو نجاشی جو ہے نا آپ کی طرف سے وکیل جو ہے نا وہ بن گیا، رائٹ. یا وہ صحابی بن گئے یا پھر نجاشی جو ہے نا آپ کی طرف سے وکیل بن گیا، تو اس کے لیے آپ سے کو خود سے جانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑی، رائٹ. جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی وکیل بن جاتا ہے، رائٹ. تو یہ جائز ہے کیونکہ شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹس کے اندر وکیل جو ہیں یہ کام کرتے ہیں سارے، رائٹ. تو شادی بھی ایک جو ہے کانٹریکٹ ہے، رائٹ. تو پھر وہ ان کی شادی ہوگی. دیکھیے آپ جب اتنی مشکلات آئی نا ام حبیبہ کے اوپر، خاوند بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے، رائٹ. تو بعض اوقات اللہ پاک کے ساری جو ہوتی ہیں نا ضروری نہیں ہوتا ان کے اوپر مشکلات کے سال آئے ہیں. مطلب اگر 5 ہجری میں دیکھیے، 5 ہجری میں انہوں نے ہجرت کی، تو 5 سے لے کر اگلے جو ہے 8 سال یہ ہو گئے، اور 8 کے بعد 7 اور 8 سال دونوں ملا کر 15 سال ہو گئے. یہ 15 سال کی مشکلات ان پہ آئی. 15 سال تک وہ کہاں پہ رہتی رہی ہیں؟ 15 سال تک وہ کہاں پہ رہتی رہی ہیں؟ ایک دوسری کنٹری کے اندر، مطلب ابیسینیا کے اندر، جس کو ان کا نہ کچھ پتا ہے، وہاں پر رہتی رہی ہیں 15 سال. تو 15 سال کی آزمائش آئی ہے. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، 15 سال سے نہ والدین کو دیکھا، نہ کسی رشتہ دار کو دیکھا، ہسبینڈ بھی جو ہے دنیا سے چلے گئے، اور 15 سال کی مشکلات آئی ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا نکاح کا. اور اب آپ دیکھیں نکاح کس طرح سے ہوا. بادشاہ نے جب نکاح کیا ہوگا اپنے دوست کا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست سمجھ کر کیا ہوگا، تو پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ حق مہر بھی کھل کے دیا ہوگا، کھانے کی محفل بھی کی ہوگی. آپ ذرا ایک شمار کریں نا، اگر بادشاہ کے ہاں بادشاہ کسی کی شادی کرا رہا ہے تو پھر اس کے کیا ٹھاٹ ہوں گے، رائٹ. جائے کہ ان کے ہسبینڈ چلے گئے تھے، لیکن اب ان کو جو ہسبینڈ ملا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار بھی تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے، رائٹ. اور عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. اور اس کے بعد شادی کروانے والا کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے. کہ وہ نجاشی ابیسینیا کا بادشاہ جو ہے وہ شادی کروا رہا ہے، رائٹ. اور اس کے بعد ان کا ولیمہ اور کھانے کے انتظامات وہ بھی بادشاہ کروا رہا ہے، رائٹ. تو آپ اور مطلب اس سے آپ دیکھیے کہ ان کا پروٹوکول جو ہے نا 15 سال کے بعد یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو گیا.